آیت نمبر 102. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 101 میں یہودیوں کے تورات شریف کو پیٹھ کرنے کا جو مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ تورات کو پیٹھ کیے ہوئے تھے، قرآن تورات کو پشت کر چکے تھے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو ترک کر چکے تھے. آج کی اس ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسئلے کی مزید وضاحت کی کہ انہوں نے تورات کو پیٹھ کیسے کی تھی، تورات کو پیٹھ کیسے کی تھی. اللہ اکبر. وہ یہ کہ یہ ذہن میں رہے، یہودی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کا کلمہ بھی نہیں پڑھا. اور نعوذ باللہ من ذالک یہودی جو تھے یہ جادوگر تھے، یہ جادو کرتے تھے، جادو سکھاتے تھے، آگے منتقل کرتے تھے. تو یہ یہودیوں کا بڑا پرانا مشغلہ ہے، جادو کرنا، جادو سیکھنا اور لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈال دینا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دینا، اس طرح کی حرکتیں ہیں، یہ ان کا پرانا مشغلہ ہے. تو ان یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے پیشے کو، جادو کو مقدس ثابت کرنے کے لیے، اسے عظیم علم ثابت کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا ان خبیثوں نے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے. یہ جادو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے جو ہوا پر، ہر چیز پر، انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر جو حکومت کی ہوئی تھی وہ اسی علم کے زور پر تھی. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف انہوں نے جادو کے ذریعے انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی حکومت. تو اس طرح کر کے یہ اپنے غلط کام کو مقدس کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں ان کی عظمت بڑھانے کے لیے، اسے شاندار ثابت کرنے کے لیے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام لیا کرتے تھے. جی میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں. آپ کسی کے پاس چلے جائیں نا، کپڑے والے کے پاس، تو وہ آپ کو کہے گا جی یہ آپ، وہ دیکھ لے گا آپ کا حلیہ یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے. مذہبی ہوگا تو فوراً کہے گا جی یہ آپ کو پتہ نہیں آپ کس دکان پہ آ گئے ہیں. مولانا خادم حسین رضوی میری دکان سے کپڑے لیا کرتے تھے. آپ کو مذہبی دیکھے گا نا، ہاں ان کو دیکھ لیا یہ جناب سلسلہ سیفی سے تعلق رکھتے ہیں تو کہے گا آپ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کے بڑے حضرت صاحب جو ہیں وہ یہیں سے کپڑے، کہاں سے کپڑے لیتے تھے؟ ہماری دکان سے کپڑا جاتا تھا، ان کے خادم یہیں سے کپڑے لے جاتے تھے. اچھا کسی بندے کو دیکھے گا وہ لچا کا پتہ ہے تو اسے کہے گا جی فلانا اداکار جو ہے، فلانا ایکٹر میراثی، اس کے کپڑے یہیں سے جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں نا گھر تو راستے میں ایک بورے والا شہر آتا ہے. بورے والا شہر کے اندر ایک دکان ہے بیوٹی پارلر کی نا، اس کے اوپر لکھا ہوا کوئی کرکٹر ہے پاکستان کا، وہ بورے کا ہے، نام مجھے معلوم نہیں، اس کا نام بارہ لکھا ہوا ہے وہاں نام لکھا ہوا. کہتا ہے جی اس نے بھی اپنی شادی پہ تیاری یہیں سے کروائی تھی. یعنی ایک مقدس جگہ ہے، یعنی جتنے بھی سارے وہ کھلاڑی ملاڑی ہوں گے یا کھیل کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں گے، اس کے چاہنے والے ہوں گے، یار کیا بات ہے، وہ یہاں سے تیار ہوا تھا تو ہمیں بھی وہیں جانا چاہیے بھائی. ہوتا نہیں ہوتا. جیسے یہاں آپ کے یہاں کپڑے بیچنے والے اور
کوئی بھی برانڈ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے بیچنے کے لیے، ٹی وی پہ مشہوریاں آتی ہیں، وہ کسی بڑے کمینے کو بلاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بڑا لچا کا پتہ ہوگا، اسے کہیں گے یار تو ایڈ کر، لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا کمینہ ہو کے یہ استعمال کر رہا ہے تو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے بھائی۔ لوگ چونکہ ایک مرض کا شکار جو ہو چکے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک ان یہودیوں ذلیلوں نے اپنے کام کو مقدس ثابت کرنے کے لیے الزام لگا دیا سلیمان علیہ السلام پر، کہ سلیمان علیہ السلام کا پیشہ بھی یہی تھا، اسی وجہ سے آپ نے حکومت کی ہوئی تھی، ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا، گرفت میں رکھا ہوا تھا، تو ہوا ان کے قابو میں تھی، اسی لیے اڑتے تھے ہوا میں، کہ جادو جانتے تھے اور کیا جانتے تھے بتائیں بھائی۔ نعوذ باللہ من ذالک ان ذلیلوں نے جادو کو اور معجزے کو ایک ہی پیش کر دیا، جادو کو اور معجزے کو ایک بنا دیا، جادو کو اور کرامت کو ایک بنا دیا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی نے جادو میں اور معجزے میں، جادو میں اور کرامت میں فرق سکھانے کے لیے کچھ اصول نازل فرمائے۔ کیا کیا؟ کچھ اصول نازل فرمائے۔ یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان شریف بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرفت الشر لا للشر ولکن للتوقی، فرماتے ہیں میں نے شر کو پہچانا ہے، اس لیے نہیں پہچانا میں نے کہ شر میں مبتلا ہو جاؤں، شر کو میں نے پہچانا ہے، سیکھا ہے میں نے شر کیا ہوتا ہے، اس لیے نہیں پہچانا کہ شر کو اپناؤں، میں اس پر عمل کروں۔ عمل کرنے کے لیے شر نہیں سیکھا بلکہ بچنے کے لیے سیکھا ہے۔ کس کے لیے سیکھا ہے؟ شر سے بچنے کے لیے سیکھا ہے۔ اسی طرح کر کے آج جتنی بھی چیزیں ہیں گناہ والی، ان کے بارے میں بتایا جاتا نہیں بتایا جاتا؟ وہ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ مبتلا ہو جائے بندہ اس میں، اس لیے بتایا جاتا تھا کہ بچے، تاکہ جس طرح باپ جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے کو بٹھا کے سمجھاتا ہے بچے یہ باتیں غلط ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو دعوت دے رہا ہے کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ، نہ وہ مبتلا ہونے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں بتاتا بلکہ ان سے بچنے کے لیے بتاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، جو بندہ شر کو پہچانتا نہیں ہے نا وہ شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں زنا جو ہے اس کی تعریف ہے، احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ زنا کیا چیز ہوتی ہے، اور جتنے بھی برائیاں ہیں ان کا بیان کیا گیا، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امت مبتلا ہو جائے اس میں، بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت بچنے کے راستے اختیار کرے، بچنے کے طریق پر آ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے، دو فرشتے، ایک کا نام ہاروت اور ایک کا نام ماروت۔ یہ دو فرشتے بابل شہر کے اندر، بابل شہر کے اندر، اس شہر میں گیا ہوں، اس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتے بھیجے تاکہ وہ آ کر، اب یہاں پر دو قول ہیں، میں پہلے قول کی وضاحت کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے قول کی وضاحت کروں گا۔ پہلا قول جو ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جادو سکھا رہے تھے۔ کیوں سکھا رہے تھے؟ فرشتوں کو رب تبارک و تعالی نے جادو کے اصول کی تعلیم دی۔ کس کی تعلیم دی؟ جادو کے اصول کی تعلیم دی، تاکہ یہ فرشتے جو ہیں یہ آ کر کے، کیونکہ جادو اس وقت عام تھا، ہر بندہ کفر اور شرک میں مبتلا تھا، خبیث روحوں کو قابو کر کے، جنوں کو قابو کر کے ان سے جناب کام نکلواتے تھے، اور نعوذ باللہ کافر جن سے مدد مانگنا جو ہے یہ تو بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ یہاں جنہوں نے موکلات قابو کیے ہوئے ہیں، کئی بندے مجھ سے پوچھتے جی آپ نے موکلات رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا میری بات ہمارے شاگرد نہیں مانتے، جنہوں نے کیا ماننی ہے بھائی کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ رکھنا جائز نہیں ہے، آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ایسے موکلات پھوکے شوں فاں کر کے جناب جس طرح کرتے ہیں دم بخولہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پڑھ کے لوگوں کو جناب متاثر کرتے ہیں۔ تو اس وقت نعوذ باللہ من ذالک یہ جادو اتنا زور پکڑ چکا تھا کہ جادوگر کے جادو میں اور نبی کے معجزے میں لوگوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا، لوگوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے آج کے دور کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا ایک ولی ہے، نیک پاک بندہ، حلال کھانے والا، متقی پرہیزگار، رب تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ، ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہو، دوسری طرف جادوگر بیٹھا ہو، چار شبد دکھانے والا، دم پھونکا مار کے جناب ایک دم بندہ کھڑا ہو جائے، تو بندے جو ہے کس کی طرف جا رہے ہیں بتائیں؟ اسی شبد باز کی طرف جا رہے ہیں، جادوگر کی طرف جا رہے ہیں، اسے ولی مان رہے رب کا، حالانکہ وہ ولی نہیں ہے، وہ تو عامل ہے، وہ جادوگر ہے۔
اسے رب تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ مان کے آج اسی کو پیر کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں بتائیں؟ آپ نے دیکھے نا ہر چوڑے جادوگر کو بھی پیر کہتے ہیں. میرے اپنے گاؤں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تقوی والے پرہیزگار نمازی ان میں سے کسی کو کوئی پیر نہیں کہتا. جادوگر ہے اسے سارے پیر کہتے ہیں. فلانا پیر جی فلانا پیر جی جادو کرتے ہیں سیدھا سیدھا سب کو پتہ یہ جادوگر ہیں اس کے باوجود انہیں پیر کہا جاتا ہے. لوگ ان کو جا کے نذرانے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا 2 فرشتوں کو کہ تم جا کر لوگوں کو جادو کی تعلیم دو، جادو کے اصول کی تعلیم دو، تاکہ لوگ جو ہیں جادو کے اصول سیکھیں، سیکھ کر کے انہیں پتہ چلے بھی جادو یہ ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو جائے تو وہ یہ ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جادو نعوذ باللہ لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے، یہ بھی عملیات والے ذلیل جو ہیں انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ فرشتے جادو کرتے تھے اس لیے کرتے تھے. مقدس علم تھا تو کرتے تھے بھائی؟ نہیں اس لیے نہیں کرتے تھے. وہ صرف اس لیے سکھاتے تھے، وہ بھی اصول سکھاتے تھے، اصول سکھاتے تھے تاکہ لوگوں کو معجزے میں، کرامت میں اور جادو میں فرق ہو سکے، شعبدے بازی میں اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اظہار میں فرق ہو سکے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سکھاتے تھے. اب میں آپ کو یہاں پر کچھ مثالیں دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کچھ کتابیں ملتی ہیں ہماری کفریہ کلمات کے بارے میں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے. اور اس طرح کر کے اور بھی ہمارے بزرگوں نے کلمات کفر پر کتابیں لکھی ہیں. یہ کلمہ کفری ہے بھائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پڑھ کے کافر ہی ہو جائے. وہ کہیں جی دیکھیں جی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، دین کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ کلمہ ہے. بھائی وہ کلمہ اس لیے نہیں لکھا کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، وہ اس لیے لکھا ہے تاکہ تم بچو، تاکہ تم اس سے بچو، اس کفر سے بچو، اس شرک سے بچو، اس حرام کام سے بچو اور کفریہ کلمات سے بچو تاکہ تمہارا ایمان بچے. اب کوئی بندہ انہی کلمات کفریہ کو پڑھ کے باہر جا کے لوگوں کو کہے جی میں یہ کلمات سارے میرا نام لے، میں تو مفتی صاحب سے پڑھ کے آیا ہوں، بتائیں بھائی اس میں میرا قصور ہے؟ اور باپ جو سکھائے بیٹے کو بیٹا زنا کی طرف نہیں جانا اور زنا ایسے ایسے اس عمل کو کہتے ہیں، باہر جا کے لڑکا شروع کر دے کہ جی یہ تو فن ہم نے اپنے ابا جی سے سیکھا ہے، تو بتائیں وہ پاگل ہے کہ نہیں؟ ابا کا قصور تو نہیں ہے. اسی طرح کر کے میرا بھی قصور نہیں، میں نے تو اسے صرف سکھایا ہے بچنے کے لیے تاکہ لوگوں کو بھی بچائے، نہ یہ کہ وہ خود مبتلا ہو جائے اور لوگوں کو بھی اس میں پھنساتا رہے. اسی طرح کر کے قدیم فلسفہ، پرانا فلسفہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں. اس میں جو یہ فلسفی لوگ ہیں ان کے کفریہ جو عقیدے ہیں نا وہ بیان کیے جاتے ہیں. وہ اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں، نہیں اس لیے نہیں وہ بیان کیے جاتے، لوگوں بچوں کو سکھائے جاتے کہ بچے وہ کرنے لگے. وہ اس لیے بیان کیے جاتے تاکہ بچے پڑھیں اور ان کی تردید کر سکیں، ان کی تردید کر سکیں. یہاں پہ ایک شبہ موجودہ دور کے لوگوں میں واقع ہوا ہے، لبرل سیکولر میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزی تعلیم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کافروں کو تبلیغ کر سکیں، کافروں کو مسلمان کر سکیں، انگریزوں کو مسلمان کر سکیں. میں نے کہا وہ تو بھائی مسلمان تب ہوں گے جب آپ ان کے اصول پڑھیں گے. آپ جب انگریزوں کے اصول پڑھیں گے، کن کن اصولوں کی بنیاد پر وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ تو آپ پڑھتے نہیں. کہ پڑھاتے ہیں کہیں پہ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، وہ تو پڑھاتے نہیں. تو پھر بچوں کو کیسے؟ تم خود نہیں بچ سکتے، کسی کو کیا بچاؤ گے بھائی؟ اسی طرح کر کے مرزائیت جو ہے، کوئی بندہ آئے جی مجھے مرزائیوں کی کتابیں پڑھا دیں کسی عالم کے پاس، مسلمان کے پاس، تو اب وہ اس نیت سے پڑھائیں گے نا بھائی یہ اصول ہیں ان کے مرزائیوں کے، اور ان وجوہات کی بنا پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. تو ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں، ہمارے ان پر یہ اعتراض ہیں. اگر وہ یہ جواب دیں تو ہمارا پھر ان پر یہ اعتراض ہے، اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. اگر کوئی یہ سارا کچھ سیکھ کے باہر جا کر مرزائیوں والی بولی بولنے لگے اور اسلام پر اعتراض کرنے لگے، اسلام پر ہی چڑھ دوڑے، تو آپ بتائیں اس میں سکھانے والے کا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، سکھانے والے کا قصور نہیں ہے. اس میں خود اسی کی اندر کا خبث جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے.
اس کے اندر کا کمینہ پن ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتا اسلام پر اعتراض کرنے لگا۔ اب آپ دیکھیں رب تبارک و تعالی نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ فرشتے آئے ہی اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو جادو کے اصول سکھا دیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جادو میں اور معجزے میں فرق کر سکیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، فرشتے جسے سکھاتے تھے نا ساتھ یہ بھی کہتے تھے انما نحن فتنہ، یہ ذہن میں رہے ہم ایک آزمائش بن کے آئے ہیں، ہم آزمائش بن کے آئے ہیں، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، خبردار کفر نہ کرنا، تو کافر نہ بن جانا، یہ نہ ہو کہ اس پہ عمل شروع کر دے۔ ہم سکھا رہے ہیں عمل کے لیے نہیں، ہم سکھا رہے ہیں تمہیں تاکہ تم فرق کر سکو، حق اور باطل کی پہچان تمہیں آ جائے، حق اور باطل میں تمیز تمہیں آ جائے، ہم اس لیے سکھا رہے ہیں۔ یہ فرشتوں نے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک جو ہے نا اس کی تفسیر کہ فرشتے جو ہیں وہ کیوں آئے، جادو کیوں سکھاتے تھے، یہ مکمل ہوئی ایک تفسیر اس کی۔ اب دوسری دیکھیں، دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آئے تھے، ایک جادو وہ ہے جس میں کلمات کفر ہوں، کیا ہو؟ کلمات کفر ہوں، جیسے تعویذ گنڈا ہوتا ہے ہمارے ہاں، دو علموں کی آپس میں شروع دن سے ایک ونڈ کی گئی ہے، کو کہتے ہیں جی یہ نوری علم ہے اور یہ کالا ہے، کہتے ہی کہتے فلانا کالا کرتا ہے فلانا نوری کرتا ہے، یار کالے والے کے پاس نہ بھیجنا، کئی پوچھ رہے ہوتے ہیں کالے والا آپ کے علم میں ہو تو ایک بہت بڑا مولوی بھی ہے، پیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ اکثر مجھ سے پوچھتے یہ وہ کالے والا، میں تنگ آ گیا، میں نے کہا یار تیری مہربانی، اور میں نوری والوں کے پاس نہیں جاتا تو کالے کے پاس بھیج رہا ہے، کالے کا مجھ سے ایڈریس پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کئی بار اسے جواب دے چکا، آپ کو 5-7 سال سے مجھ سے نا تقریباً سال میں 2-3 بار ہی پوچھ لیتا، ایک دن تو میں لڑ ہی پڑا اس سے، اور میں نے کہا یار تو مجھے جادوگر سمجھتا ہے، میں نے کہا مجھ سے تو پوچھے یار فلانے ایکٹر کا نمبر، تو اس کا مطلب یہ ہے تو مجھے وہی سمجھتا ہے، میں نے کہا مجھ سے جادوگر کا پتہ پوچھ رہا ہے، کیا خیر میں میرے کو تعلق ہے ان کے ساتھ، بھائی میں ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں۔ پھر جا کے میں نے کسی بچے کو کہا کہ اس کا نمبر بند کر دو، فون نہ آئے مجھے، تو تب جا کے اس کا فون آنا بند ہوا تو مجھے سکون آنا شروع ہوا۔ یہ تو حال ہے ان کا، پوچھ بھی رہے ہیں تو کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہم تو رات دن ان ذلیلوں کے خلاف بولتے ہیں، اور ہم خود ہی کسی کو راہ بتائیں گے یہ راہ جاتا ہے ان کی طرف، پھر کمینگی کی حد نہیں ہوگی۔ دوسرا قول جو ہے نا وہ یہ ہے جیسے یہاں پر تقسیم کی گئی ہے نوری علم اور کالا علم، وہ سارے جادو سکھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ تم جا کر کے انہیں صحیح جو علم ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ نام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تم سکھاؤ ان کو جا کے۔ دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی یہ ہے کہ صحیح جو علم ہے نا وہ جا کے ان کو سکھاؤ۔ آج لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ کالے کا توڑ کالا ہی کر سکتا ہے، نوری نہیں کر سکتا، کالے کا توڑ کالا ہی کر سکتا ہے، نوری نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ کفر اور شرک والی جو تعلیم ہے نا وہ زیادہ طاقت والی ہے رب تعالیٰ کے نام سے بھی۔ بتائیں کتنے بڑے پاگل ہیں، کتنے بڑے احمق ہیں یہ لوگ، انہیں یہ تک سمجھ نہیں ہے نہیں جی کالے سے جو کام ہوتا ہے نا وہ نوری سے نہیں ہوتا۔ بھئی انسان کا بچہ بن، تو سیکھ نوری، انسان کا بچہ بن کے پڑھ، پھر دیکھ تجھے نظر آتا ہی نہیں آتا۔ ایسے احمق ہیں۔ آپ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ جا رہے تھے سفر میں، راستے میں ایک جگہ رکے تو ان کے ایک سردار کو سانپ نے ڈسا تھا، وہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، کہنے لگے جی وہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آخری سانس لے لیا، مرنے والا ہے، اگر آپ مہربانی کریں آپ میں کوئی دم پھوکے والا ہو تو بتائیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں مجھے لے چلو۔ وہ جب گئے وہاں جا کے دم کیا، انہوں نے کہا میں بکریاں لوں گا، مفت دم نہیں ہوگا۔ ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دم کیا، بندہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، دم کیا بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بکریاں لے کے چلے آئے مدینے شریف، آپ پوچھ رہے ہیں حضور سے یا رسول اللہ ہم نے بکریاں لی تھیں تو وہ بکریاں جو ہیں اب وہ حلال ہیں ہمارے لیے؟ آقا علیہ السلام نے پڑھا تم نے کیا تھا؟ کہنے لگے حضور سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں اور ان بکری میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو فاتحہ تو حضور نے سکھائی تھی نا، جیسے ثابت کیا ہوا شاگرد کی کمائی میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ہاں یہ شاگرد کی کمائی میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے. بہرحال جی حضرت سیدنا یہاں کو بندہ سیکھے تو صحیح نا. بابا فرید رحمہ اللہ آپ ایک جگہ جا رہے ہیں مدرسے میں, بچوں سے پوچھا, وہ لے کے بیٹھے ہیں پانی, اس سے روٹی کھا رہے ہیں, پانی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے, پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے. روٹی بیٹھے لے کے, تو آپ نے میں کیا کر رہے ہو, انہوں نے کہا روٹی کھانے لگے. کس چیز سے, ان کا پانی سے. آپ نے لاؤ ادھر, وہ لے کے آئے, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھونک ماری, دال بن گئی. دال کے ساتھ روٹی کھائی. لڑکے کچھ سن رہے تھے, انہوں نے کہا یار نسخہ آسان ہے, ہم ایویں روز پانی کے ساتھ کھاتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھیں گے دال تیار کریں گے کھا جائیں گے. دوسرے دن پڑھ فاتحہ کل خانی 40 میں تک پہنچ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اب آئے بابے کے پاس, انہوں نے کہا بابا کیا کیا تھا, تو نے سورہ فاتحہ پڑھی, ایک بار دال بن گئی, ہم نے تو کئی بار پڑھی ہے پانی کا پانی. آپ نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہے, زبان بھی تو فرید والی لاؤ نا پہلے. زبان بھی تو فرید والی لاؤ. فرید نے تو زبان کو پاک کیا ہوا ہے ہر طرح کی علائش سے, ہر طرح کی جناب بےہودہ باتوں سے, ہر چیز سے بچا کر کے صرف رب کو یاد کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اثر پیدا کیا ہے. تو اس لیے کو بندہ پیدا کرے اپنے اندر, انسیت پیدا ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, اور یہ چیزیں سارے اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو اسرار پیدا ہوتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر شیطان کا نام لینے سے لوگ جو ہیں وہ روٹی کھا رہے ہیں, تو کیا خیر رحمان کا نام لینے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر نہیں پیدا کرے گا؟ بس ہم جو ہے نا وہ پرہیز نہیں کرتے, ساتھ غلط کام بھی کرتے رہتے ہیں, چلے بھی کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے رہتے ہیں, ساتھ غلط کام بھی کرتے رہتے ہیں. بزرگ صوفی بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا جی میں چاہتا ہوں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے. انہوں نے کہا پھر اپنے منہ کی حفاظت کر. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں جو منہ سے باہر آئے نا وہ بھی حلال ہو, جو اندر جائے وہ بھی حلال ہو. سبحان اللہ. بس صدق مقال رزق حلال, جو بھی کھائے گا دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. کتنی بڑی بات, آسان نسخہ ہے. میں جو منہ میں جائے وہ حلال ہو, جو باہر آئے وہ بھی حلال ہو. بس جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو بتائیں جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگی نہیں ہوگی پھر؟ اب یہ آئیں گے اس مسئلے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم جا کر کے ان کو صحیح جو علم ہے نا میری ذات سے مدد لینے والا وہ والا سکھاؤ انہیں. تو فرشتوں نے آ کے وہ سکھایا. تو اس سے لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانیت ملنے لگی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ روحانیت کی طرف آئیں, مادیت کو چھوڑیں, جس کام میں مبتلا ہیں اس کو ترک کر دیں. اب ہوا کیا, یہودی جو ہیں یہ بابل شہر میں گئے, وہاں جا کر انہوں نے ان سے یہ والا فن سیکھا. یہ فن سیکھ کر کے آئے اور آ کے لوگوں میں پڑ گئے, لوگوں کو جادو سکھانے لگے, رات دن یہی حرکتیں کرنے لگے, اور ایسی ذلیل اور گھٹیا حرکتیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو حرکت بیان کی ہے نا یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر, وہ بڑی عجیب ہے. ایک حرکت بیان کی, حالانکہ وہ تو بڑے کام کرتے تھے, لیکن بیان ایک ہی ہے. کیا؟ میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتے تھے, میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتے تھے. یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا یہ یہودیوں کا. آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو جا کے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے تعویذ لیتے ہیں کہ نہیں؟ میاں بیوی کو لڑانے کے لیے تعویذ لیتے ہیں. آج نعوذ باللہ من ذالک, جس طرح انہوں نے تورات آئی تھی عمل کے لیے, انہوں نے جادو کی کتاب بنا لیا, منتر کی کتاب بنا لیا. آج ہمارے پیر لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں قرآن سے ہر مسئلے کا حل ہے. کیسا خوبصورت جملہ ہے, قرآن سے ہر مسئلے کا حل. اور جناب لوگوں کو پورے قرآن کو ہی تعویذ توڑنے کی کتاب بنا دیا انہوں نے. جس طرح انگریزی خان طبقہ انہوں نے پورے قرآن کو سائنس کی کتاب بنا دیا ہے, انہوں نے تعویذ توڑنے کی کتاب بنا دی ہے پورے قرآن کو. یہ تعویذ کی کتاب ہے بھائی, اس کو آج کو پڑھیں یہ, اس کو پڑھیں یہ, اس کو عمل کریں یہ, اس کو عمل کریں یہ. قرآن کو نعوذ باللہ غلط پڑھتے ہیں, الٹا پڑھتے ہیں, اور بے غسل ہو کے پڑھتے ہیں, بے وضو ہو کے پڑھتے ہیں, ننگے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں. بتائیں بھائی, یہ قرآن کریم کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں. تو بتائیں جہاں جگہ جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوں, وہ لوگ یہ حرکتیں کر کے بھی کہیں قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے. اور تم کس پیٹھ کی بات کرتے ہوئے ہیں او بے شرمو, بتاؤ بھی تو صحیح. رب تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ یہ حال کیا تم نے, قرآن غلط پڑھ رہے ہو, الٹا پڑھ رہے ہو. قرآن الٹا پڑھ کے تسبیح الٹی پھیر کے جناب لوگوں کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں, لوگوں کو مار تک دیتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں جادو کے ذریعے. اچھا بھلا چلتا پھرتا بندہ مریض ہو جاتا ہے, چار پائی پہ آ پڑتا ہے. ایک بندے کو میں نے خود دیکھا جادو کے ذریعے, اس بندے کے پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی, آپریشن کروایا گیا, اتنی سوئیاں اس کے پیٹ میں سے نکلی, اتنی ساری سوئیاں نکلی اس کے پیٹ میں سے. کیا؟ جادو کے ذریعے داخل کی گئی تھی. یہ
اس میں اختلاف ہے کہ آیا کہ جادو کے ذریعے صرف آنکھ کی بندش ہوتی ہے یا پھر واقعی حقیقت اور ماہیت بدل جاتی ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی تلقین کردہ دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے آگے اور بھی الفاظ ہیں، میں لکھ دوں گا یہاں، اس کے آگے اور بھی الفاظ ہیں. فرماتے ہیں اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہودی میرے اوپر اتنا جادو کر رہے ہیں کہ مجھے گدھے بنا دیتے، مجھے گدھا بنا دیتے، اتنا جادو کر رہے ہیں مجھ پر رات دن. کہتے ہیں حضور کی دی ہوئی دعا میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس جادو سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس جادو سے نور والا علم طاقتور ہے، اگر کسی کو سمجھ آئے تو ہے. اس کا مطلب جو بندہ یہ کہتا ہے نہیں جی اس کی کاٹ یہ نہیں، بندہ خود ایمان سے فارغ ہے، کافر ہے بھائی. مطلب اس کا یہ ہے دلیل کے کہنے کا رب تعالیٰ کا جو نام ہے نا اس میں طاقت نہیں ہے، شیطان کے نام میں طاقت ہے، شرک میں طاقت ہے، توحید میں طاقت نہیں ہے. یہ عجیب لوگوں نے پھیلا. اچھے بھلے مولوی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بھی اس کی کاٹ تو پھر جادو والا ہی کر سکتا ہے، نور والا نہیں کر سکتا. رب کے نام میں طاقت کہاں آئی ایسی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کمینے. تو بھائی یہ اب آیا مبارکہ دیکھیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو باتیں میں عرض کرتا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، فرمایا کہ اور انہوں نے، یہودیوں نے اس کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیطان پڑا کرتے تھے. یہاں شیطان سے مراد جن بھی ہیں اور یہودی، اور شیطان انسان بھی مراد ہے، دونوں مراد ہیں. اس آیہ مبارکہ نے رب تبارک و تعالی نے عمل کرنے والے جادوگروں کو شیطان فرمایا. کیا فرمایا؟ شیطان فرمایا. نہ وہ شیخ ہو سکتے ہیں، نہ وہ پیر، نہ وہ پیر ہے، نہ وہ شیخ. رب تعالیٰ کا قرآن نے شیطان فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ شیطان فرما رہا ہے. حضرت سیدنا خواجہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ، آپ تشریف فرمائیں، آپ کی خانقاہ میں ایک عمل کرنے والا عامل آ گیا، رات دن تعویذ لکھتا تھا، اور میں اس شیطان کو نکالو، اس شیطان کو نکالو. فرمایا کہ اس دلیل کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پہ برسنا چھوڑ دے گی، اس دلیل کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے. بتائیں بھائی، کہیں لوگ اللہ والے بیٹھے ہو، رب کا ولی بیٹھا ہو، وہاں ایک جادوگر منحوس عامل آ جائے، عامل جادوگر کا لفظ نہیں کہا، عامل آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ولی سے دور ہو جاتی ہے. اگر میرے جیسے گناہگار بندہ ان کے پاس جا کے بیٹھے تو مجھ پر کہاں رحمت آئے گی بتائیں. اور یہ جو لوگ ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، جنوں کے لیے بکرا چاہیے، جنوں کے لیے بکرا چاہیے، ایسی نظر و نیاز بھی شرک ہے. کیا ہے یہ؟ شرک ہے. جن یہ کھائیں گے کٹا کھائیں گے، پورا کٹا کھا گئے، کٹا کھا جائیں گے، پوری فلانی شے کھا جائیں گے، پوری فلانی شے کھا جائیں گے. اتنی آپ کو یہ سلیمانی چراغ، یہ جھوٹ ہے سارا. کیا سلیمان علیہ السلام یہی کام کرتے تھے، چراغ جلاتے تھے؟ آج کسی کے پاس چلے جائیں، وہ جناب سیاہی ڈالے گا جناب ہاتھ پر یا جناب پیالے میں یا انگوٹھے پر لگا دے گا، دیکھو یہاں کہو سلیمان علیہ السلام کو جلدی جلدی آ جائیں. اور رب کے پاک پیغمبر ہیں، کیا بکرا تم؟ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے لچھن یا حرکتیں پوری کرنے کے لیے. عجیب لوگ ہیں. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی طرف بات منسوب کر دینا، اتنا بڑا جھوٹ یار. لوگ ہمارے اتنے بدھو بن چکے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ. تو خدا کے لیے بھی کسی کے ہاں چوری ہو جائے، اس طرح کر کے کچھ بھی ہو جائے، حرکت ہو جائے، تو ان کے پاس نہ جائیں. پہلے مال جاتا ہے، ان کے پاس جا کر ان کی بات مان کے ایمان بھی گیا، دونوں گئی، دونوں رخصت ہو گئی، ایمان بھی گیا اور مال بھی گیا، دونوں گئے. مال چوری ہوا تھا 5,000 وہاں، 5 ادھر دے دیا، ایمان بھی گیا، ساتھ 5 بھی گیا. یہ تو حال ہے ہمارا. اب دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان، میں سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، آپ کافر نہیں تھے. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کافر ہیں، شیطان کافر ہیں. جن بھی اور شیطان، انسان بھی، جن بھی اور انسان بھی اس وقت جو جادو کرتے تھے. یعنی آج کے جو پیر بیٹھے ہیں اس طرح کے جادو والے، عملیات والے، وہ قرآن کی روح سے کیا ہیں؟ شیطان ہیں. اور اگر کفری کلمات بولتے ہیں تو کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ کافروں سے، شیطان سے مدد مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو کام وہ کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، میں یہ لوگ جادو کی تعلیم دیتے تھے. رب کے نبی کی شان نہیں ہے یہ.
رب کے نبی کی شان یہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور رہی بات دو فرشتوں کی جو بابل میں اترے تھے، ہاروت اور ماروت ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور کرنا کہ ان کا مقدس جادو سکھایا ہوا ہے، یہ مقدس علم انہی سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم دونوں یہ سکھاتے ہیں، ہم یہ جو علم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم اس لیے نہیں سکھا رہے اس پر عمل کرو، ہم تو فتنہ ہے، آزمائش ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں اس لیے تاکہ تم بچو، تاکہ تم بچو، یہ نہیں کہ تم بھی کرنا شروع کر دو. فلا تکفر، ہر بندے کو یہی کہتے تھے اوے کافر نہ بننا، یہ عمل کر کے عمل نہیں کرنا، صرف اصول سیکھنے ہیں تاکہ تم بچ سکو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. فرمایا کہ پھر وہ یہودی جو ہیں لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے میاں بیوی کو لڑانے کے لیے یہ عمل کرنے لگے، میاں بیوی کو لڑانے کے لیے عمل کرنے لگے. دیکھیں جی اس کام کی اہمیت، میاں بیوی کو لڑانا کتنا بڑا کام ہے. ایک گھر کے اندر میاں بیوی لڑ پڑے نا جی، وہ دو میاں بیوی نہیں لڑتے، دو خاندان لڑ پڑتے ہیں، دو خاندان لڑ پڑتے ہیں. اچھا یہ لڑے، اس کی ماں نے 4 بندوں کو بتایا، اس نے 4 اور حامی کر لیے، 4 وہ بھی ان سے بدزن ہے یا نہیں، اس نے 4 کو بتایا، 4 وہ بھی بدزن. آج کل تو ویسے موبائل نے کسر نکال دی ہے، بندہ یا باہر گیا 8 ضلعوں میں بات پہنچ جاتی ہے، 1 منٹ کے اندر بات پہنچ جاتی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اور ماشاءاللہ خواتین ایسی ہمت والی ہوتی ہے مجال ہے تھک جائیں، 3 گھنٹے ایک ہی بات کہہ کے بعد میں کہیں گی چلو دفعہ مارو ہمیں کیا لگے. بندہ پوچھے 3 گھنٹے بات کرنے کا فائدہ پھر دفعہ ہی مارنا تھا آخر میں ہیں. توبہ نعوذ باللہ میں چل چھٹ پھر گلا کرنے کا کی فائدہ بھائی. تو اتنا گلا اپنے آپ کو بھی کر لیے تم نے، اسے بھی خریدی ہے، کیا چھوڑا ہے آپ نے 3 گھنٹے. یہ عجیب کیفیت ہے ہمارے لوگوں میں. بہرحال تو یہ 1 منٹ سے پہلے بات پہنچ جاتی ہے، بندہ باہر نہیں جاتا، پہلے بات پہلے باہر گئی. تو بتائیں بھائی گھر کی میاں بیوی کی لڑائی سے 2 قبیلوں میں لڑائی ہیں، قبیلوں کی لڑائی، معاشرے کا فساد، اس طرح کر کے پورا معاشرہ جو ہے وہ شر، غیبت، چغلی اور بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے صرف ایک میاں بیوی کے لڑنے سے. تو یہودی کتنے بڑے کام کو ہاتھ ڈالتے تھے. آج بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہودیانہ طبیعت والے جا کے ان سے تعویذ دیتے ہیں میاں بیوی لڑ پڑیں، وہ آگے سے ذلیل تعویذ دیتے ہیں. کسی کو سمجھ نہ آئے گھر میں دیکھ لے، جب لڑائی شروع ہو جائے میاں گھر سے باہر سے گھر آئے اور آگے روٹی بنانے کے بجائے منہ بناؤ ہیں، وہ کہے جناب کھانا سامنے رکھو دسترخوان لاؤ، وہ کہے مرچیں کوٹنے والا ڈنڈا لاؤں تیرے لیے. تو بتائیں بھی حالات خراب ہو گئے نہیں ہوں گے. تو یہ ہر گھر کے اندر تقریباً ایسے کوئی نہ کوئی ایسے شیطان ہیں جو کام خراب کر رہے ہیں. ایک بندہ میرے پاس آیا اسی رمضان شریف میں، مجھے خود کہنے لگا دیکھیں جی میری بھابھی ہے وہ ہم پہ جادو کرتی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے، وہ کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یار خدا کے لیے آپ باز آ جاؤ، اتنے سمجھدار ہو کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں. کہتے میری بیوی نہیں مانتی، وہ کہتی کرنا ہی کرنا ہے. پھر میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ گناہ تو نہیں کرنا، میں صرف لے جاؤں گا تمہیں ساتھ، میں صرف لے جاتا ہوں پیر کے پاس تو پیر کر دیتا ہے، بیوی کروا لیتی ہے پیر کر دیتا ہے. گناہ گار میں تو نہیں نہ ہوا، تو ہم کر رہے ہیں. بتائیں ایسے احمق کو بندہ کیا سمجھائے، ایسے بندے کو کیا بتائے بندہ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ذہن میں رہے بھائی، کوئی بندہ ہو اس کی عورت کا اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے، اسے تابع کرنے کے لیے تعویذ لینا بھی حرام ہے اور اس کا تعویذ دینا بھی حرام ہے. اس کا لینا حرام اور اس کا یار آپ دیکھیں اگر وہ نوری علم والا ہے تو رب کے نام کو کس لیے پڑھ رہا ہے ہیں؟ رب کی شریعت کے خلاف مومن رہا. اگر کوئی بندہ 2 بندوں کو لڑانے کے لیے قرآن ہی پڑھ رہا ہے، ہاں 2 بندے وہاں لڑائے جا سکتے ہیں جہاں مقصد نیک ہو، جہاں مقصد نیک ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا جو بد کردار ہے لڑکا، وہ خراب کر دے گا آپ کے بیٹے کو، اس کی صحبت جو ہے اس کو چوری کی طرف، بدماشی کی طرف، ڈکیتی کی طرف لے جائے گی. ہاں آپ وہاں پڑھیں، وہاں جائز ہے، مقصد نیک ہے تاکہ وہ لڑکا اس سے دور ہو جائے اور نیکی کی راہ پہ آ جائے، گناہ سے بچ جائے.
اسی طرح کر کے کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ کسی گندی عورت کے چکر میں پڑ گیا، اسے وہاں سے روکنے کے لیے جائز ہے، وہاں پڑھ سکتے ہیں، وظیفہ میں پڑھ سکتے ہیں، تعویذ بھی لے سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ شرعی حقوق اس کے پورے ہو رہے ہوں، پھر وہ چاہتی ہو کہ میرا خاوند جو ہے وہ عبد الرضیہ بن کے رہے ہیں، عبد الفوزیہ بن کے رہے، تو یہ تعویذ لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام، یہ دونوں حرام کی صورتیں ہیں۔ اگر کوئی حلال جان کے دے گا لے گا تو پھر اپنا ایمان بھی جائے گا اس کا بھی۔ مشکات شریف میں نا حدیث شریف ہے، مشکات شریف میں آقا علیہ السلام میں شیطان روزانہ اپنا تخت لگاتا ہے سمندر میں، تخت لگاتا ہے، سارے چیلوں کی پھر کاروائیاں سنتا ہے کیا کیا تم نے۔ میں کہ شیطان آگے کہتا ہے، چیلے کہتے ہیں جی آج میں نے یہ کام کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ ایک شیطوڑا بولتا ہے چھوٹا شیطان، وہ کہتا ہے جی آج فلانے گھر میں نا میاں بیوی میں لڑائی ڈال دی ہے، تو آقا علیہ السلام نے میں کہ فیال تزم، شیطان اسے بلا کے جب بھی ڈالتا ہے اس طرح مون کا کرتا، کہتا واہ 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 نہیں مانتا، اور بڑا چنگا بندہ یار تو ہے، بہت اچھا بندہ ہے تو بھائی کمال کر دیا تو نے، بڑا کام کیا تو نے۔ شیطان سمجھتا ہے نا ایک میاں بیوی کی لڑائی سے ہر گھر میں چغلی غیبت فساد کھڑا ہو جائے گا، تو کہتا ہے یہی وہ زبردست کام ہے جس کے ذریعے آج بھی آپ چلے جائیں کورٹ میں سب سے زیادہ لڑائیاں جھگڑے میاں بیوی کی ہوں گے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے، سب سے زیادہ کیس اسی بات کے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وہ میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کے لیے یہ کام سیکھتے سکھاتے تھے، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ عقیدہ توحید کا بیان ہے، میں کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جادو ہی سارا کچھ کر رہا ہے، میں نہ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا جہان میں رب تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نہ چاہے تو جادو اثر نہیں کر سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ تکلیف کسی کو پہنچانا چاہتا ہے، اسے کسی عمل کی تکلیف سزا دینا چاہتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے کر اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی دلیل کو آگے کرتا ہے کہ تو اس پہ کر، وہ پھر اس پہ جناب جادو کرتا ہے، تو اس طرح کر کے وہ اس کا اپنا نام اعمال سیاہ ہو جاتا ہے جادو کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، میں کوئی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ پکی بات ہے۔ آگے دیکھیں جی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا کہ اور وہ چیز سیکھتے ہیں جو ذاتی طور پر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ جادو بھی ذاتی طور پر نہ نفع دے سکتا ہے نہ، جب تک رب تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اس کا ارادہ نہ ہو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، میں جن لوگوں نے یہ کام سیکھ لیا جادو ٹونے والا، عملیات والا، اللہ فرماتا ہے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بندے کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ آج ہم انہیں پیر کہہ رہے ہیں، آج ہم انہیں پیر کہتے ہیں، رب فرماتا ہے آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے دنیا میں ہی کھا لیا، بکرے لے کے کھا لیے ہیں، لوگوں سے پیسے 50,000 روپے بٹور کے کھا لیا ہے، آخرت میں ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ والا بئس ما شروا بہ انفسہم، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنے برے سودے کیے اپنی جانوں کے، اپنی جانوں کے کتنے برے سودے کیے، کھپا دیے اپنی جانیں کے ان کاموں میں۔ لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ میں کاش کے یہ جانتے، انہیں علم ہی نہیں ہے، احمق کے ساتھ۔